نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 21۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تلاوت کیجیے اس کتاب کی جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اور نماز قائم کریں۔ بے شک نماز بے حیائی اور برائیوں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر تو اس سے بھی بڑی چیز ہے۔ نماز زبردست تاثیر رکھتی ہے۔ نماز وہ عبادت ہے جو مخلوق کو خالق کے قریب کرتی ہے، برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، اور اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہونے کی وجہ سے گناہ اور برائی کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس آیت میں اصلاح خلق کا مختصر مگر جامع ترین پروگرام دیا گیا ہے، تلاوت قرآن، کیونکہ تلاوت قرآن جو ہے وہ بارش کی طرح دلوں پر برس کر صفائی کرتی ہے۔ تلاوت قرآن سے ظاہر اور باطن کی اصلاح ہوتی ہے، دلوں کو قرار اور سکون ملتا ہے۔ نماز کی پابندی، نماز اللہ کی قربت کا ذریعہ اور گناہوں سے دوری کا ذریعہ ہے، بے حیائی اور گناہ کے کاموں سے دور کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ بے حیائی کو پسند نہیں کرتا، بے حیا سے اور بے حیائی تلاش کرنے والے سے اللہ بغض رکھتا ہے۔ اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں۔ اور نماز کی وجہ سے انسان کی اصلاح ایسے ہوتی ہے کہ وہ گناہ اور برائیوں سے خود کو روکنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اور پھر ذکر الہی تو دلوں کے سکون کا ذریعہ ہے اور انسان کو اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جس سے انسان اپنی ذات کے ساتھ اور اپنی امت کی اصلاح کرنے کا کام کر سکتا ہے۔ اللہ کا ذکر بہت بڑی نیکی ہے، اور یہ ذکر زبان کے ساتھ دل میں بھی اللہ کی یاد کا ہونا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی نبوت، آپ کے اوپر کلام الہی کا نزول ایک معجزے سے کم نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، پڑھنا لکھنا نہ جانتے تھے۔ آپ کا قرآن جیسی کتاب پیش کرنا معجزہ ہے جو یقیناً اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ کی ذات معجزہ، اور علم والے جب یہ مانتے ہیں تو جھک جاتے ہیں۔ اسی لیے چیلنج کیا کہ قرآن کے مقابلے میں کوئی تحریر لا سکتے ہو تو لے آؤ، لیکن نہیں لا سکے، اور آپ کی ہستی تو نبوت سے پہلے ہی صادق اور امین کہلاتی ہے۔ جو نہیں مانتے وہ عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں تو فرمایا وہ اچانک آئے گا، وہ ڈھانپ لینے والا عذاب ہوگا جو اوپر نیچے سے ڈھانپ لے گا۔ رسوائی، ذلت اور تکلیف کی انتہا ہوگی، اور اس وقت عمل کی کوئی مہلت یا وقت نہ ہوگا۔ زندگی کے سکون کا جو راز اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بتایا، دو اصولوں میں پوشیدہ ہے: صبر اور توکل۔ جب ناگوار بات پہ صبر کرنا آ جائے اور رزق کے بارے میں توکل آ جائے تو یہ جنت میں لے جانے والے کام ہیں، کیونکہ رزق کا ذمہ تو اللہ نے خود لیا۔ ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، اور صبر کے بغیر تو انسان اپنے معاملات میں آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ اور آخرت کا گھر تو ہمیشہ رہنے والا ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے۔ اور یہ سب سے بڑی حقیقت اور سچائی، جو دنیا سے گیا وہ واپس نہ آیا، تو کامیاب وہ ہے جو فکر آخرت کی اور تیاری کی کرتا ہے۔ ہمیشہ رہنے والا گھر، جہاں بیماری، موت، بڑھاپا، تنگی، کوئی پریشانی نہ ہوگی۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ۔ آخرت کا گھر تو ہمیشہ کے لیے ہے۔ اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کی بات ماننا، دین سیکھنا، سکھانا، قتال کرنا جہاد ہے۔ ایسا کرنے والوں کو ہدایت ملتی ہے، اور اللہ کی مدد، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ کی مدد
آتی ہے۔ لہٰذا شکست پر یا وقتی تکلیف پر پریشانی پر مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جلد اللہ کی طرف سے فتح کی خوشخبری ملے گی۔ سورۃ الروم مکی صورت ہے جس میں پیشن گوئی کی گئی کہ اہل کتاب ابھی تو مغلوب ہوں گے لیکن بعد میں یہ غالب آ جائیں گے۔ فتح اللہ کی طرف سے ملے گی۔ مومن اور کافر، مومن کا جنت میں خوش و خرم رہنا جبکہ کافر کا عذاب میں حاضر کیا جانا۔ اس کی حقیقت کھول کر بتا دی۔ جس طرح انسان کے جسم کو غذا کی ضرورت ہے اسی طرح روح کو تسبیحات کی ضرورت ہے۔ تسبیح اور تمہید، صبح و شام اللہ کی تسبیح اور تعریف بیان کرنا، اللہ کے محبوب کلمات سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ زندگی کا مقصد، نکاح کا مقصد بتایا کہ نکاح کا مقصد کیا ہے؟ باہم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرنا، محبت اور رحمت کا ذریعہ ہونا۔ نکاح کے ذریعے جو چیز ملتی ہے سکون، محبت اور رحمت ہے۔ دونوں کو ایک دوسرے کا جب لباس کہا تو یہاں پر باعث رحمت کہا۔ ازدواجی زندگی کا مقصد دلی سکون اور راحت حاصل کرنا ہے اور جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ احساس کرنے اور خیال رکھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں نکاح کا مقصد یہی بتایا، محبت بھی ہو اور ایک دوسرے کے لیے باعث رحمت بھی اور سکون کا ذریعہ بھی ہو۔ اللہ کی نشانی ہے مختلف زبانوں کا اور رنگ کا ہونا۔ مختلف رنگ و نسل کے انسان مختلف زبانوں میں اپنا مدعا بیان کرتے ہیں۔ ہر طرح طرح کی زبان بولی جاتی ہے۔ زمین میں بولی جانے والی مختلف زبانیں، الگ الگ رنگ و نسل اور ان کا فرق، ہر ایک کی نشانی ایک دوسرے سے مختلف، تو یہ اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے، اللہ کی کاریگری ہے۔ لہٰذا فاقم وجہک للدین حنیفا، یکسو ہو کر فطرت پر مبنی دین کی طرف رخ کر لو۔ یہی دین قیم ہے، یہی حنیف دین ہے، دین فطرت ہے، اور ہر انسان اپنے خالق کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اللہ کی ودانیت اور عبادات کے ذریعے دین حنیف قائم کرنا، ہر طرح کے شرک کا خاتمہ کرنا دین قیم ہے۔ دین میں بگاڑ پیدا کرنے والوں کے پیچھے چلنا کہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی، یہ غلط ہے۔ انسان بالآخر اپنی فطرت کی طرف ہی لوٹتا ہے۔ خرچ کرنے کا جہاں حکم دیا تو فرمایا کہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا، صرف اللہ کی رضا اور دیدار کے لیے۔ رشتہ دار کو دینے کا دورہ اجر ہے، ایک تو قرابت داری کا اور دوسرا صدقے کا، پھر مساکین اور مسافروں پر خرچ کرنا، اور زکوٰۃ اور سود دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ سود کے ذریعے حاصل ہونے والا اضافہ یا مال اللہ کے نزدیک کوئی اضافہ نہیں، بلکہ مال میں اصل اضافہ تو برکت و زکوٰۃ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ نے سود کو حرام قرار دیا۔ سود حرام ہے جو حلال کو بھی اپنے ساتھ سمیٹ کر لے جاتا ہے۔ بحر و بر کا فساد، خشکی اور تری میں انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ یہ اللہ کی پکڑ ہے تاکہ لوگ پلٹ آئیں۔ انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے دنیا میں سزا ملتی ہے، معاشرے کا امن و سکون ختم ہو جاتا ہے، جبکہ مومنوں کی مدد کا وعدہ اللہ نے کیا۔ اللہ مجرموں کو تباہ کرتا ہے لیکن مومنوں کی مدد کرتا ہے۔ اللہ کی طرف سے خوشخبری اور تسلی ہے۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، حق ہے اللہ پاک فرماتے کہ ہم مومنین کی مدد کریں۔ ابر رحمت صرف اللہ کی کاریگری ہے۔ انسان گرمی کی وجہ سے جب مایوس ہونے لگتا ہے تو اللہ ابر رحمت برسا کر آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہے، سکون پہنچا دیتا ہے۔ اللہ کی تخلیق کا ایک اور کرشمہ کہ انسان کو کمزوری کے بعد قوت دیتا ہے، پھر قوت کے بعد کمزور اور بوڑھا کر دیتا ہے، بچپن سے لڑکپن سے جوانی، اور پھر بڑھاپا، اور واپس پھر بری عمر کو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا کرشمہ ہے۔ ہر طرح کی مثال اللہ نے اپنی کتاب میں دی لوگوں کو سمجھانے کے لیے، لیکن کچھ ایسے ہیں جو مانتے ہی نہیں، جو عاجزی اختیار کرتے ہیں، وہ اللہ کی بات سن لیتے ہیں۔ سمعنا و اطعنا،
لیکن جس نے نہیں ماننا وہ حجت بازی کرتے ہیں۔ لہٰذا اللہ کی راہ پر چلنے کے لیے صبر کا ساتھ بہت ضروری ہے۔ اللہ کا وعدہ صبر کے ساتھ ہی پورا ہوتا ہے، اور فتنوں کے دور میں صبر کا اجر 50 گنا زیادہ ہے۔ سورۃ اللقمان مکی سورت ہے۔ لہو الحدیث، لہو الحدیث سے منع کیا گیا۔ لہو الحدیث ہر وہ بات جو انسان کو اللہ کی یاد سے دور کر دے، غافل کر دے، وہ لہو الحدیث ہے۔ اپنے اندر اتنا مگن کر دے کہ انسان اللہ کے آگے جھکنا بھول جائے، اتنا مشغول کر دے کہ انسان اللہ سے غافل ہو جائے۔ گانا بجانا، قصے، کہانیاں، سوشل میڈیا کے اوپر اپنا سارا وقت اس پہ غلط استعمال کرنا، یہ سب لہو الحدیث میں ہے۔ اپنے وقت کو دیکھنا کہ کتنے گھنٹے ہم نے اللہ کی اطاعت یا بمقصد کام میں گزارا، یا لہو الحدیث میں۔ دو آوازوں کو ملعون کہا گیا، خوشی کے وقت مزامیر اور مصیبت کے وقت بین کرنا۔ مصیبت کے وقت بین کرنے کو پسند نہیں کیا، اسی طرح مزامیر یعنی انسٹرومنٹ کا بجانا، اس کو بھی پسند نہیں کیا۔ خیر کثیر اللہ کی حکمت ہے، جس کی وجہ سے انسان صحیح فیصلے کرتا ہے، اور حکمت کی پہچان شکر ادا کرنا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو نصیحت کہ تربیت اولاد میں کیا کیا کرنا ہوگا۔ والدین کے لیے بہترین تربیت کے اصول ہے۔ بچوں کو سب سے پہلے توحید سکھانا ہے، شرک نہیں کرنا، لا الہ الا اللہ مضبوط کرنا ہے، اللہ کی ذات، صفات، اختیارات کو کھول کھول کر اپنی اولاد کو بیان کرنا ہے۔ والدین سے حسن سلوک، اللہ نے اپنے باعث کا درجہ رکھا، بچوں کی تربیت میں یہ سکھایا جائے۔ پھر یہ سکھانا کہ رائے برعمل عمل بھی سامنے لایا جائے گا، یعنی تم چھپ کر کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں گناہ کر سکو، کہیں چھپ کے نہیں جا سکتے۔ نماز قائم کرنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر بچوں کو کرنا سکھانا اپنے لیول پہ۔ مصیبت پریشانی آئی، کوئی دکھ ہوا، کچھ نقصان ہو گیا، صبر کرنا، تواضع اختیار کرنا، عاجزی، تکبر نہیں، چال اور آواز میں اعتدال کرنا، چال تکبر والی نہ ہو کیونکہ آسمان کو نہیں پہنچ سکتے، اور آواز وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ منہ پھیر کر بات نہیں کرنی، تکبر والا انداز نہ ہو۔ یہ ہے وہ نصیحتیں جو اولاد کی تربیت میں بہت ضروری ہیں، جبکہ ہمارا زیادہ وقت کسی اور تربیت میں گزرتا ہے۔ توحید کے بعد والدین سے حسن سلوک، اللہ کا احساس ہونا، اور نماز، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور صبر اور عاجزی، تو یہ تو ہماری تربیت اولاد کی شاید لسٹ میں ہی نہیں، جس کی وجہ سے ہمیں نقصان کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ سب سے پہلے اپنے بچوں کو عقیدت توحید سکھائیں، بتائیں، ان سے سوال جواب کریں، کیونکہ آخرت کا دن ایسا ہے جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ دنیا ایک دھوکہ ہے، اسی دھوکے میں جو مگن ہوا تو اس نے اپنی آخرت کا نقصان کر لیا۔ دنیا کے دھوکے سے بچ کر آخرت کی تیاری کرنے والا ہی اصل میں کامیاب ہے، اور جو آخرت کی فکر کرتا ہے تو دنیا تو اس کے پاس ناک رگڑتی ہوئی آتی ہے، دنیا کٹ نہیں جاتی بلکہ اللہ اس کو بہترین عطا کرتا ہے۔ علم الغیب کا مالک صرف اللہ ہے، قیامت کا علم، بارش کے وقت کا علم، رحم مادر کی حقیقت، کل کیا ہونا ہے، موت کہاں کس جگہ آنی ہے، یہ علم الغیب میں سے ہے۔ غیب، ماضی، حال، مستقبل سب اللہ جانتا ہے۔ زندگی موت کا مالک اللہ ہے۔ ہر انسان کی جہاں جائے پیدائش اس کو پتہ ہے، اسی طرح اس کو موت کی جگہ بھی پتہ ہے، جہاں لکھی ہے وہیں آ کے رہے گی۔ اللہ ہی تمام معاملات کی تدبیر کرتا ہے، وہ جانتا ہے کب، کس کے لیے، کیا اور کون سا فیصلہ نافذ کرنا ہے۔ اور نیک اعمال کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ نے ان کی آنکھوں کے لیے ایسی جنت بنائی جس سے آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، ایسی جنت جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں۔ لاجواب نعمتیں، نہ ختم ہونے والی نعمتیں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ سورۃ الاحزاب مدنی سورت ہے۔
احزاب، غزوہ احزاب کے بارے میں تفصیلاً بیان ہوا، جس کا دوسرا نام غزوہ خندق تھا، جب مدینہ کے اوپر اطراف مشرکین مکہ اور اطراف کے قبائل سب نے مل کر حملہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں حقیقت واضح کی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اور معاشرتی احکامات بیان کیے کہ اللہ نے ایک جسم میں دو دل نہیں بنائے، اسی طرح بیوی بھی ماں کی طرح نہیں ہو سکتی، ماں وہی ہے جس نے جنم دیا، اور نہ ہی لپالک بیٹا حقیقی بچے کی طرح ہو سکتا ہے، یعنی اڈاپٹڈ چائلڈ سگی اولاد کی طرح نہیں ہو سکتا، اس کو اس کے اپنے والدین کے نام سے پکارا جائے، اگر والد کا نام نہ پتہ ہو تو فرضی نام رکھنے کا حکم ہے، اپنا نام نہیں لگا سکتے۔ پھر ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب، دنیا چاہیے یا آخرت؟ آپشن دیا گیا، دنیا چاہیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی کرنا پڑے گی، آخرت چاہیے تو دگنا اجر ملے گا، تو سب نے فوقیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کو دی کہ آپ کا ساتھ ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو آئیے دنیا کے فریب کو سمجھ کر ہمیشہ کے گھر آخرت کی تیاری کریں، کیونکہ اسی میں انسان کی کامیابی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔